مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضیاء درود و سلام صفحہ 5 پر منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ سید یوسف ہیں، کیونکہ رضا بھائی اس وقت پاکستان سے باہر نیپال کے سفر پر ہیں، چونکہ یہ بنگلہ دیش کے ذمہ دار ہیں، تو وہاں الحمدللہ ذمہ داران کا مدنی مشورے کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں وہ وہاں گئے ہیں۔ تو سید یوسف ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سید یوسف سے ہم بعض اوقات نعتیں بھی سن لیتے ہیں، اور کچھ ایسے میسیجز بھی ہوتے ہیں جو جن لوگوں کے تبرکات یا چیزیں ان تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ ہاتھوں ہاتھ سید یوسف کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور بعد میں پھر مجھے میسیج آتے ہیں کہ آپ نے باپو بولا، حالانکہ باپا منع فرماتے ہیں، تو اب زبان پر ایک عرصے سے جاری ہے، تو معاف فرما دیا کریں۔ اور اس وقت میں آپ کے سامنے وہ نام پڑھوں گا، گزشتہ سلسلے میں اب ہمارے سامنے رکن شورا حاجی اظہر الحمدللہ عز و جل مہمان کے طور پر آئے تھے، تو اس میں ہم نے ناظرین سے کو ہنٹس دیے تھے، اور انہوں نے جو صحیح جوابات دیے تھے، تو آدھے نام میں انشاءاللہ پڑھوں گا اور آدھے نام انشاءاللہ عز و جل سید یوسف پڑھیں گے۔ بنت محمود حسین کراچی، صبیحہ بنت محمد ندیم اتاری کراچی، ام شہبان کراچی، بنت رمضان کراچی، بنت الطاف لاہور، محمد دانش اتاری لاہور، بنت اقبال لاہور، شفیق انجم اتاری لاہور، بنت مشتاق لاہور، عائشہ لیاقت پور، ام نور اتاریہ سیالکوٹ، معاویہ رضا سیالکوٹ، محمد بن یامین اتاری سیالکوٹ، صفیہ اتاریہ، مریم اتاریہ ڈیرہ غازی خان، خدیجہ ڈیرہ غازی خان، ام عدیل پاک پتن، بنت نواز چنیوٹ، بلال اتاری چنیوٹ، بنت مختار احمد، محمد علی اتاری بہاولپور، راحت حمزہ والا، خدیجہ نور حمزہ والا، بنت سلیم اتاریہ حمزہ والا، بنت ایاز اتاریہ سمریال، کرن اتاریہ اسلام آباد، محمد اشفاق اتاری اسلام آباد، ہانیہ گجرات۔ غلام اکبر سیالوی اتاری سرگودا وردہ سرگودا، محمد وسیم سیالوی سرگودا، بنت غلام فرید جناوالا، بنت ارشد احمد اتاریہ فیصل آباد، احتشام اتاری قمر الحق، بنت لیاقت اتاریہ، بنت مشتاق جھنگ، حینا رانی جتوئی، بنت رفیق ایبٹ آباد، بنت ملک اتاریہ ملتان، بنت اقبال گجرانوالا، آصف مہوش اتاریہ، راؤ مبشر اتاری جہانیہ، بلقیس فاطمہ، عاصم اتاری بن میر حسن شہداد پور اتاری فیملی ناروال، بنت فضل، بنت مشتاق کشمیر، بنت شاہجہاں ڈیرہ اسماعیل خان، بنت ظفر اتاریہ، بنت گل محمد بلال اتاری منڈی بہاؤدین، بنت رضا خوشاب، عائشہ اتاریہ اوکاڑا صدف سٹی، بنت اقبال محمد احمد اتاری رحیم یار خان۔ یہ تمام نام تھے جو کل پچھلی دفعہ جنہوں نے درست کا گیس کیا تھا کہ آج کے مہمان کون ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے، ہم آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے لیے بہت کچھ تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو سلسلہ ہے وہ کسی نہ کسی ایسی چیز سے۔ ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ جو زیارت مقامات مقدسہ ہے، یہ سلسلہ الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش کے ایک سیگمنٹ بھی ہے، الحمدللہ اس کے پیکیجز وہاں دکھائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ایک میسیج آیا تھا کہ آپ اپنے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے تیار کریں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس ایک بیر مغلق، یہ یوں سمجھیں کہ
اس میں سید یوسف الحمدللہ عز و جل اس مدنی گلدستے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہے ہجرت رسول اللہ کی، یہ ایک سلسلہ تھا جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے جو مدینہ ہجرت کی تھی، تو آپ نے جہاں جہاں قیام فرمایا تھا الحمدللہ ساری جگہیں تو کور نہیں ہو سکی، کچھ جگہیں الحمدللہ عز و جل ڈھونڈی گئی تھی کہ جن جن جگہوں پہ سرکار علیہ السلام جہاں سے گزرے تھے تو وہاں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، تو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں یہ بھی آپ کو گلدستے دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں بیر مغلق کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی یادیں اس خطے میں جا بجا موجود ہیں۔ میرے آقا کا مبارک وطن ہے، یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ ایک کنواں ہے جو اب بند ہے، اور اس کو بیر مغلق کہا جاتا ہے، اس کا بورڈ لگا دیا، یعنی یہ کنواں بند، یہ کنواں بند ہے۔ حالانکہ اس کنویں کا واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے تھے، اور یہاں پر آنے سے پہلے جب کفار کو پتہ چلا کہ یہاں سے گزرنا ہے تو اس کنویں میں زہر ملا دیا گیا، اور یہ چھپ کر یہاں پر دیکھ رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کنویں پر قریب آ کر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر سب سے پہلے پانی خود نوش فرمایا، پھر صحابہ کو پانی پیش کیا، اور اس لعاب دہن کی برکت سے یہ جو زہر والا کنواں تھا یہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ آج بھی عاشقان رسول اس کنویں کا پانی تبرکاً استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں، بڑی مشکل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تلاش کیا اور معلومات کی اور ہمیں یہ معلومات ملی۔ تو بہرحال ہمیں عقیدت کا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں بعض اوقات وہ چیزیں اوتھنٹیکیٹ نہ ہوں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جو واقعی وہ جگہ نہ ہو جس کے بارے میں جو بات مشہور ہے، لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عقیدت کی وجہ سے گئے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کی وجہ سے آئے، تو ہمارا آنا، ہمارا اس جگہ کی زیارت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا، اور اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ ہم اس مبارک جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک کنویں کی برکت سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسے کنویں کے پاس کھڑے ہیں جو بہت گہرا ہے، اور بہت گہرا کنواں کھودنا پڑتا ہے یہاں پانی کے لیے۔ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیر ناکا یہاں سے قریبی اسفان میں وہ جگہ ہے جب بالکل اوپر ہی اوپر سے پانی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آ رہا ہے، اور اب اس وقت ہم کنویں کے پاس ہیں۔ یہ بھی کافی پرانا کنواں ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ یہاں کتنا نیچے تک پانی کے لیے کھودنا پڑتا تھا۔ ذرا قریب سے اس کنویں کا منظر دیکھیں۔ تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ہجرت رسول اللہ کی ایک ہمارے یہاں سلسلہ چلتا ہے، اس کا نام ہے زیارت مقامات مقدسہ، لیکن یہ اس سے ہٹ کر تھا ہجرت رسول اللہ کی۔ یہ یوں سمجھے کہ جو مدنی قافلہ ذہنی آزمائش کے بعد مکہ مدینے جاتا تھا تو ہم نے یوں کیا تھا کہ جب مکے سے ہمارا مدینے کا سفر تھا، پورے یوں سمجھے کہ کاروان جو تھا یہ کوئی 60 70 80 اسلامی بھائیوں پر مشتمل تھا، تو الحمدللہ عز و جل یہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ترکیب بنی تھی کہ ہم ان جگہوں سے گزریں گے انشاءاللہ اور اس کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو اس میں بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو مدنی چینل پہ شاید آپ نے جیسے فرمایا کہ اس میں سید یوسف بھی ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تو اسکرین پر تھے
جنہوں نے شوٹ کیا وہ بھی ہمارے MCR میں بھی ہمارے بیٹھے ہوئے، اس وقت PCR کے اندر ہمارے نعمان بھائی ڈائریکٹر ہیں، اکبر بھائی ہیں، یہ ان کی پوری ایک ٹیم تھی جو کیمریز لے کے مختلف جگہوں پر جا کر عبداللہ کے شوٹ کری تھی. ہم تو اسکرین پہ آتے تھے مگر یہ اسکرین کے پیچھے رہ کر آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے پیارے گلدستہ تیار کرتے تھے. کیا بات ہے بابو، ماشاء اللہ عز و جل، آپ تو روز آیا کرو، آپ ہماری ماشاء اللہ ایسی تعریف کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ کے SMS کا وقت ہوا ہے، میں انشاءاللہ عز و جل کچھ آپ کے SMS پڑھتا ہوں. اور ایک میسیج یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیروں کا جو ایڈ ہے، یعنی ایڈ سے مراد یہ پرومو ہے، وہ بہت ہاریبل ہے، وہ چینج کر دیں. یعنی ہاریبل سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو ڈراؤنا لگتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ وہ خوابوں کا ہی ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ خواب میں عموماً انسان بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہے، تو تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو ایک دفعہ ہو سکتا ہے ابتدا میں آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو تھوڑا ڈراؤنا لگا ہو، لیکن وہ چونکہ مدنی چینل پہ چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کے عادی ہو جائیں. اچھا، انہی کا میسیج ہے جنہوں نے یہ میسیج دیا تھا کہ قرآن اپلیکیشن تفسیر صراط الجنان، اس میں آڈیو آپشن ایک یہ ہونا چاہیے قرآن آڈیو، اور یعنی اس میں صرف آڈیو قرآن پاک کی یہ آپشن ہونا چاہیے. دوسرا آپشن ہے قرآن اور ترجمہ، یہ دو آپشن دوسرا آپشن. اور تیسرا کہہ رہے ہیں کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر، یہ تیسرا آپشن یہ ایڈ کر دیا جائے تاکہ جن کو قرآن آڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو وہ ان تین میں سے جو آپشن چاہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں. تو اچھا مشورہ ہے، انشاءاللہ عز و جل IT کو پیش کریں گے اور اس پہ امپلیمنٹ اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بتائیں گے بھی. خوابوں کی یہ بھی جن کا یہ میسیج تھا انہوں نے 3 میسیج کیے تھے، 3 تو یہ تیسرا میسیج پڑھ رہا ہوں. خوابوں کی تعبیریں میں واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ ای میل بھی شامل کریں جس کا جواب ای میل کے ذریعے سے دیا جائے. تو ہماری جو مجلس ہے الحمدللہ اسد بھائی کا آپ نے کچھ عرصہ پہلے وہ دیکھا تھا کلپ بھی، اگرچہ ہمیں بعض میسیجز ایسے آئے ہیں کہ اب تک ہمیں خوابوں کی تعبیر کا جو جواب ہے وہ موصول نہیں ہوا. ہم نے ان کی مجلس سے بھی رابطہ کیا، اسد بھائی سے بھی، تو ابھی ہمیں جواب موصول نہیں ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ سلسلے کے بعد بھی ان کی نیت تھی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچائیں گے. انشاءاللہ جب تک ان کا جواب آ جاتا ہے اور یہ بھی ان کو عرض کریں گے کہ ای میل کا سلسلہ بھی اس میں شامل کیا جائے. میسیج ہے کہ مدنی چینل کا بلو کلر بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہ اصل میں ہمارے اپنے سلسلے کی جو ہے وہ تھیم ہے، باقی مدنی چینل کی جو اور کلر تھیم ہے وہ تو شاید اس سے تھوڑی مختلف ہے. اچھا، میسیج ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اگر ہفتے میں 2 مرتبہ ہو جائے تو کیا بات ہے. رکن شورا علی بھائی کو بھی اپنے پروگرام میں لائیں. اب تو الحمدللہ عز و جل اراکین شورا نے آنا شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا کچھ عرصے کے بعد عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لائیں گے، علی بھائی بھی لائیں گے، باقی اور بھی انشاءاللہ عز و جل مہمانوں کو بلائیں گے. اسماء الحسنہ میں سے اور اللہ پاک کا ایک مبارک نام یہ مدنی چینل پر دن کی مناسبت سے دکھایا کریں، یعنی جس دن یہ پڑھا جائے اس کی کیا برکت ہے. یہ کسی نے میسیج کیا ہے تاکہ ناظرین پڑھا کریں. جیسے انہوں نے ہمیں یوں سمجھے کہ میسیج بھی کیا اور ایک وظیفہ بھی بیان کیا ہے کہ یا باریو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی جمعے کو 10 بار پڑھے اس کو بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ اچھا مشورہ ہے کہ اسماء الحسنہ میں سے جو کسی نہ کسی دن کی مناسبت سے ہے تو یہ ہم چلائیں. تو ہم نے ناظرین یہ جو آپ یہ وظیفہ ہمیں کسی نے سینڈ کیا تھا تو الحمدللہ ہم نے اس کو کراس چیک بھی کیا کہ آیا یہ وظیفہ ہے بھی یا نہیں ہے کہیں لکھا ہوا. تو الحمدللہ عز و جل ایسا ہی ہے کہ یا باریو جو جمعے کو 10 بار پڑھے گا اس کو بیٹا پیدا ہوگا. تو الحمدللہ عز و جل یہ آپ کے کچھ SMS کا سلسلہ تھا اور سید یوسف بھی الحمدللہ عز و جل کچھ لکھ رہے ہیں اور میرے پاس بھی مزید SMS کا سلسلہ جاری ہے. تو فیس بک پر ہمارے ناظرین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انہوں نے کچھ فرمائشیں بھی کی ہیں. کہہ رہے ہیں جو پچھلے دن عبدالحبیب بھائی نے نعت خوانوں کے ساتھ کسوٹی کی تھی وہ کسوٹی دکھا دیں. سلمان بھائی کی تھر والی ریکارڈنگ کے لیے پہلے بھی میسیج کیا ہے تو وہ بھی دکھا دیں. یہ بالکل مس ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ عز و جل اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. تھر والی جنید بھائی کے ساتھ عبدالحبیب بھائی نے ذہنی آزمائش میں کسوٹی کی تھی وہ دکھا دیں. اچھا، نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا 1431 سن ہجری میں مسقط میں ہوا تھا بیان، ایک بہت ہی خوبصورت بیان تھا، وہ بیان بھی ہمیں دکھا دیں چلا دیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پورا بیان تو ظاہری بات نہیں ہو سکتا لیکن ہم کم از کم مدنی گلدستہ تیار کرتے ہیں. یوں سمجھے کہ اس سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا ہم
ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور آج جو مدنی گلدستہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے موبائل فوبیا۔ تو آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، اس سے بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ مزید پھر سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ کئیوں کو میں نے دیکھا ہے موبائل فوبیا ہو گیا، یہ عبادت میں بڑی رکاوٹ بن رہا ہے اس وقت ہمارے لیے موبائل، اور یہ مناظر چند مرتبہ میں نے مسجد میں دیکھے، بیٹھے مسجد میں گیم کھیل رہے ہیں۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو یار، یہ موبائل فون کو کیوں آپ مسجد میں اس طرح استعمال کرتے ہوئے؟ کوئی بیان نہیں سننے دیتا موبائل فون میں، کہتا دعا نہیں کرنے دیتا۔ یار فرض نماز کے بعد لوگ موبائل نکال لیتے، بھول جاؤ بھائی، ابھی مسجد میں آئے ہو موبائل آف کر دو۔ اب اگر کوئی استعمال کرنا تو مسجد سے باہر تو نکلو بھائی، اندر آئے ہو کوئی سنتیں پڑھو، فرض پڑھو، اوراد و وظائف پڑھو، ذکر و اذکار کرو، دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو یار۔ اچھا بعضوں کو موبائل فوبیا ہوا ہے، یعنی موبائل کی لت پڑ گئی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا علاج کریں۔ آپ آج سے کوشش کریں تو تھوڑا دور رکھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ ہمارے ہاں تو ایسا موبائل فوبیا ہے کہ اگر حالات کی خرابی کی وجہ سے ہمارے نیٹ بند ہو جائے، موبائل سروس بند ہو جائے، پتہ ہے کہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک سروس آف رہے گی، پھر بھی 10 دفعہ آن آف کریں گے، پھر بھاگیں گے کہ وائی فائی مل جائے، یعنی بالکل ہوش اڑ جاتے ہیں نا، جیسا کہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے جو موبائل کا عادی ہے۔ مطالعہ نہیں کر سکتا، غور نہیں کر سکتا، تفکر نہیں کر سکتا۔ امیر سنت یہ فرماتے ہیں کہ اب آگے مستقبل میں اچھے علماء کیسے ملیں گے؟ ہم کو تشویش ہے، ان کو اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی یہی برا حال ہے۔ اور پھر اللہ کی پناہ موبائل میں گیمیں آ گئی ہیں، پھر آن لائن گیم شروع ہوئی ہے، اللہ کی پناہ جو میں نے سنی ہے، مجھے نہیں پتا، موبائل میں گیم کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا ہوش نہیں، عبادت کا ہوش نہیں، ریاضت کا ہوش نہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا ہوش نہیں، بیوی بچوں کا ہوش نہیں ہے۔ رات کو تھکا ہرا بھی گھر جاتا ہے تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیکی کی دعوت میں، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے آدمی اللہ کی عبادت کر کے سکون سے سو جائے کہ تہجد میں خود بھی اٹھے، بیوی بچوں کو بھی اٹھائے، کچھ بھی نہیں۔ رات بھر پھر موبائل لے کر بیٹھے گا، دوسرے کمروں میں چلے جائیں گے، عجیب و غریب حال کریں گے، وہاں بیوی الگ بیزار ہے، اولاد الگ بیزار ہے، وہ الگ بیدار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طلاق تک کی نوبتیں آتی ہیں۔ یعنی ریسرچ یہ ہے کہ اس وقت ہونے والی طلاقوں میں بہت زیادہ جو سبب بن رہا ہے نا، وہ سوشل میڈیا بن رہا ہے، موبائل کا یوز بن رہا ہے۔ بعض موبائل پر ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی خراب، ان کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، ان کا پیسہ بھی گناہوں میں برباد ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ انٹرنیٹ فری تو آتا نہیں ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر کا سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ والدین کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ توفیق دے تو ان کے پاؤں دبائیں، ان کا خیال رکھیں، یہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کر لیں۔ ارے موبائل تو آپ کے جیب میں رہے گا، ماں باپ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کر۔ ہمیں تو والدین کو راضی کرنا ہے، والدین کو خوش کرنا ہے، ان سے دعائیں لینی ہے، ان سے جنت کے راستے آسان کرنے ہیں ہم کو، ان کے جانے سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں، بعد میں سوائے افسوس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کاش کے میں کر لے۔ یعنی کرنے والے پچھتائیں کہ کاش کے میں کچھ اور کرتا، جنہوں نے کیا نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جن کے والدین کہہ دے کہ ہم خوش ہیں، وہ بھی بعد میں روئے کہ کاش کے اور راضی کر لیتے، اور خوش ہو جاتے ہمارے ماں باپ۔ اور جن کے ماں باپ خود ناراض ہو کر بیٹھے جس اولاد سے، وہ اولاد کیا کرے گی؟ یعنی اتنی لت پڑ گئی ہے، یا ایسا مطلب عادی ہو گیا ہے، ایسی عادت تو ہمیں عبادت کی بھی نہیں بلی۔ یعنی نماز، قرآن کی طرف رغبت کہ قرآن نہیں دیکھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سنا، قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا نا، وقت سب موبائل کی نظر ہو گیا، اور یہ ہم کو انگیج کر رہا ہے۔ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ یہ انگیج کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، عبادت کا ذہن، عبادت والا مدنی سوچ اگر ہماری بن جاتی ہے، اللہ توفیق دے، تو کیا یہ موبائل آپ کو مجھے عبادت کی طرف لا رہا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یہ مدنی گلدستہ الحمدللہ عز و جل، چونکہ شعبہ ہمارے پاس ہے نگران شورا کا، تو اس طرح کے مدنی گلدستے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں باقاعدہ، یوں سمجھے کہ سرچ کرتے ہیں، اور جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں ان میں سے جو زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو الحمدللہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور ایک میسیج یہ ہے کہ سید یوسف سے کہیں کہ وہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنائیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، آپ کے لیے جو کلام تیار کر کے لے کر آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سنائیں گے۔ ایک میسیج ہے کہ سلمان بھائی سے عرض ہے کہ 30 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہو جس میں وہ مفتی صاحب کو انوائٹ کریں تاکہ ہم ان سے مسائل حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں، تو یہ ایک مشورہ ہے۔ اور ویسے تو
यूँ समझिए कि हर बुध को सुबह 8:15 बजे एक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत होते हैं। मुफ्ती कफ़ील साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके अंदर तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन हफ्ते में 5 दिन खुले आँख होता है, उसमें ये मैसेज है। तो इंशाल्लाह हम सलमान भाई को आपका ये मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखिए अगर अमल करना हुआ तो वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे। सैयद मदनी खबरों वालों के लिए भी एक मैसेज आया हुआ है अच्छा कि मदनी खबरों में ज़हनी आजमाइश की जो टीम जीतती है उसके मुतालिक कुछ खबर वगैरह चला दिया करें, ताकि हमारे यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं होती तो हम इससे फिर देख सकें। क्या बात है। वैसे मैं आपको अर्ज़ करूं कि पहले जो है ना ये चेंजिंग्स तो आती रहती हैं। वैसे कुछ अरसा पहले यानी गुज़िश्ता साल या उससे गुज़िश्ता साल ज़हनी आजमाइश का एक पैकेज या जो था ख़बर वो मदनी ख़बरों में शामिल होती थी। तो अच्छा मशवरा है दोबारा इंशाल्लाह याद दिलाने का। तो रज़ा भाई चूँकि मदनी ख़बरों के ज़िम्मेदार हैं, हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बल्कि हाथों हाथ ही सैयद यूसुफ उनको टेक्स्ट मैसेज या वो कर दें व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो आगे अब जितने सिलसिले रह गए हैं उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैसेज है कि हर हफ्तावार इज्तिमा में मुरीद भी किया जाए, तो अच्छा मशवरा है। यानी हर हफ्तावार इज्तिमा से मुराद ये वही है कि जो मदनी चैनल पे बराह रास्त होता है, क्योंकि अब दुनिया में तो पता नहीं कितनी जगहों पे ये हफ्तावारी इज्तिमा होता है, लेकिन मदनी चैनल पर अब एक टाइम तय कर दिया गया है कि हफ्तावारी इज्तिमा किसी भी यूँ समझे कि पाकिस्तान के शहर से होगा, उसका टाइम है रात 8 बजे। तो अच्छा मशवरा है कि उसमें मुरीद भी किया जाए, क्योंकि इसमें तकरीबन अराकीन शूरा के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बयानात का सिलसिला होता है। तो ये मशवरा इंशाल्लाह आगे मजलिस को पेश करेंगे। एक और मैसेज है कि ज़हनी आजमाइश रंगे रज़ा में सवालात इतने मुश्किल होते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, सवालात ऐसे हों जो समझ में आ सकें। हाँ भाई यूसुफ भाई, मैसेज ज़हनी आजमाइश ये रंगे रज़ा वाला जो सेगमेंट है ये ख़त्म हो गया, ये चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें मुश्किल होते हैं सवालात, कुछ आसानी कीजिए नाज़रीन। देखें जिस तरह हमारा ज़हनी आजमाइश का सिलसिला आगे चलता जा रहा है, अब बिल्कुल ही आसान कर देंगे तो फिर किसको जिताना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। थोड़ा हार्ड करेंगे तो फिर ये थोड़ा आगे जाके जिस तरह सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल तक पहुँचेंगे तो जितना मुकाबला सख्त होगा उसका इनाम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सैयद यूसुफ से कि ये वो जो सीट है, हम यहाँ पर नाजरीन के नुमाइंदे हैं, तो हम कोशिश करें कि नाजरीन की ये चीज़ें हैं हम आगे तक पहुँचाएँ। माशाल्लाह आप भी टीम का हिस्सा हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस पर अमल दरामद हो जाए। इंशाल्लाह आपकी कॉल को भी जो है वो शामिल करते हैं। एक मैसेज है, अच्छा मैसेज है, मदनी चैनल का शेड्यूल 12 घंटे का मखसूस वक्त में दिखाया करें ताकि स्क्रीनशॉट लेकर नाजरीन अपने मोबाइल में रख सकें। यहाँ इनकी मुराद ये होगी कि 24 घंटे का 12 घंटे का जो एक शेड्यूल है कि कौन सा सिलसिला रिपीट में किस वक्त आएगा, तो ये मदनी चैनल की स्क्रीन पर एक ही साथ एक ही पेज पर जो है वो दिखा दिया जाए ताकि उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया जाए और उसको फिर जब देखना चाहें कि कौन सा सिलसिला कब है तो उनके लिए जो है वो आसानी हो सके। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम चलते हैं एक कलाम की तरफ, और वो है महमूद भाई का कलाम है, सुन लो खुदा के वास्ते। ये हमें व्हाट्सएप पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक, वैसे हमने तैयार तो किया हुआ था लेकिन एक मैसेज आया है, सोहेल भाई ने व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें मैसेज किया है कि भाई महमूद भाई का कोई कलाम सुना दें, तो हम आपको सुनाने लगे हैं। तो सोहेल भाई आपसे अर्ज़ है कि आप हमारा सिलसिला देख रहे हैं तो व्हाट्सएप जैसे ही आपका ये कलाम आप सुन लें तो उसके बाद मदनी फ़ीस जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें भेज दें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कॉल सेंटर है वो हमें आपके जो मैसेजेस हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड करता है, तो उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के दौरान देख लेते हैं। आइए महमूद भाई का कलाम सुनते हैं। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़, ये अर्ज़ है हुजूर बड़े सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़, उनके गदा के दर पे गयूं बादशाह की अर्ज़, उनके गदा के
کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور آج اس نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا آج اس نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. ایک میسیج آیا ہے سید یوسف سے عرض ہے کہ اگر اس پر ویسے توجہ دیجیے گا. بغداد بھائی آپ کا امتحان میں بہت سوالات کرتے ہیں, آپ بھی ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے بھی سوالات کریں, ان کو بھی امتحان میں ڈالا جائے. تو دیکھیں یہ سلسلے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ الحمدللہ یوں سمجھے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ کس کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ ہم انشاءاللہ بغداد بھائی کو بلائیں گے تو ضرور, اور آپ ہی کے کہنے پر کچھ دن پہلے وہ جو آپ نے ایک پہلی کا سوال کیا تھا میں نے بغداد بھائی کو سینڈ بھی کر دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم ان کو یہاں بلا لیں اور یہاں امتحان میں ڈال دیں, چونکہ وہاں مبلغین کو وہ اپنے سلسلے میں بلاتے ہیں, کل کو ہم نے اگر ان کے سلسلے میں جانا ہوا تو وہ حساب برابر نہ ہو جائے, تو اس لیے بڑے خیال سے ترکیب جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا, میسیج ہے کہ سفر کی حالت میں پردے کا مسئلہ ہو تو اسلامی بہن نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں, اس کا کوئی گلدستہ. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے مفتی سعید صاحب کا تیار کیا ہے, وہ کچھ دیر میں آپ کو دکھائیں گے. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم چلتے ہیں تصور مدینہ. یہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ جو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والا اجتماع ہے اس کا تصور مدینہ کا ایک مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں تیار کریں. تو گزشتہ سلسلے میں بھی الحمدللہ تیار تھا لیکن وقت کی کمی تھی, تو آج ابھی اس وقت آپ کو انشاءاللہ تصور مدینہ والا وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. چٹاگانگ بنگلہ دیش میں موجود اے عاشقان رسول, ہائے کتنی بابرکت مسرت بھری گھری ہے. کہاں, ارے کہاں کا سفر ہے؟ دل خوشی سے کہہ رہا ہے میں مدینے چلا, میرے آقا نے کرم فرمایا میں مدینے چلا. ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر, خدا را اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, خدا را اب نہ جلدی کر. ہمارا سفر مدینہ منورہ کی طرف جاری ہے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. نیچے وہ دور ذرا تصور تو کیجئے,
کے منارے نظر آ رہے ہیں بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا میرا کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رکھنے والے یہ چار شرمندہ آقا کے قدموں کی طرف بڑھتے چلے جائیے دیوار کی اوڑ میں چلتا چلا جا رہا ہوں کبھی دیوار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں آگے کیسے بڑھوں پھر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں اے لیجئے آقا کے قدمین شریفین میں ہم پہنچنے والے ہیں یہ پہنچے یہ آقا کے قدموں میں پہنچے یہ دیکھیے گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیے گنبد خضرا آقا کا سب گنبد ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے ذرا تصور میں دیکھو تو صحیح کیسا پیارا گنبد ہے کیسا أسألك شفاعة يا رسول الله أسألك شفاعة يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين أسألك شفاعة يا رسول الله أسألك شفاعة يا رسول الله أسألك شفاعة يا رسول الله جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کیسا ہی رقت انگیز الحمدللہ یہ تصور مدینہ تھا، اور الحمدللہ یہاں سید یوسف پی پر بھی الحمدللہ رقت طاری تھی۔ آپ کے میسیجز کا سلسلہ جاری ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ محمد امین اتاری انٹرنیشنل مارکیٹ صدر سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کا فیس بک پر سلسلہ دیکھ رہا تھا، آپ کا مدنی چینل، تو مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ سننی ہے۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امین بھائی ہیں الحمدللہ عز و جل، میں نے جانتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل امین بھائی یہ آپ کی فرمائش اللہ نے چاہا تو ہم پوری کریں گے۔ آپ بھی اپنی مدنی فیس جو ہے وہ ہمیں سینڈ فرما دیں۔ مزید کالز۔
माशा अल्लाह सिलसिला आपका मदनी चैनल बहुत ही अच्छा और मज़ेदार जा रहा है। मेरी ये गुजारिश थी कि आप वो मदनी कसौटी दिखा दीजिए जो कि कुछ ही हफ्तों पहले ज़हनी आजमाइश में की गई थी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से अशफाक भाई ने 25 तारीख को की गई थी। ये तो वो दिखा दी जाए और इंशाअल्लाह अगर आप ये दिखाएंगे तो मैं नियत करता हूँ फैज़ान नमाज जो हमारी किताब है उसको पूरा मुकम्मल कर लूँगा। और दूसरा मैंने ये कहना था कि माशाल्लाह मेहमान भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इसी तरीके से मेहमान आते रहें या आप अपनी ये तरकीब बना लें कि एक हफ़्ता मेहमान और एक हफ़्ता आप जो हैं लोगों की जो फरमाइश है वो पूरी करें, तो इस तरीके से सिलसिला चलेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। तो आपका शेड्यूल भी इन्होंने बता दिया कि आप इस तरह शेड्यूल बना लें, एक हफ्ते मेहमान को बुला लें, एक हफ्ते सारे लोगों की फरमाइश। वैसे नीयत कुछ इसी तरह की है माशाल्लाह अच्छा, लेकिन आपने ये जो कहा कि आप अभी दिखाएंगे तो मैं फैज़ान नमाज, और अगर अभी ना दिखा पाए तो क्या आप ये फैज़ान नमाज नहीं पढ़ेंगे? दिखाएं ना दिखाएं फैज़ान नमाज तो वैसे भी पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने उसकी तरगीब दिलाई है। चूँकि ये आपकी एक मशवरा ये भी अच्छा है कि फैज़ान नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज 7 दिन का कोर्स है ना, जो नमाज कोर्स जी वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे इनके नमाज के मसाइल हल हो क्या बात है। अच्छा, इन्होंने जो अब्दुल हबीब भाई से मदनी कसौटी का तस्करा किया है ना, देखें ये मदनी कसौटी वाले तो यहाँ खुद हजरत बैठे हुए हैं, हम तो घर पे सिलसिला देख रहे होते हैं। अब तो यूँ है कि अब्दुल हबीब भाई 4 सवालों में ही इनको जो है वो घेर लेते हैं। हमने बहरहाल अपने तौर पर नियत की हुई है, हम कुछ सोच रहे हैं जब अब्दुल हबीब भाई इंशाल्लाह इस सिलसिले में आएंगे हम उनसे बहुत कुछ इस तरह का करेंगे, कुछ डिफरेंट करने का ज़हन है, क्योंकि एक मदनी कसौटी एक तर्ज से चल रही है और अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उनको अल्लाह ने ऐसी जहानत दी है और मदनी कसौटी यूँ समझिए कि वो महारत है। ये बता रहे हैं कि अशफाक भाई ने जो कसौटी की थी अब्दुल हबीब भाई से, मेरे आका वो हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हर ही ज़हनी आजमाइश में उनसे मदनी कसौटी करते हैं, वो चौथे पाँचवें में आपको घेर कर वो तकरीबन जगह तक पहुँच जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हैं अभी तक कि जब वो आएंगे तो हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे इंशाल्लाह जो नाज़रीन को भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहरहाल ये नेक्स्ट सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो इसको तैयार करेंगे। चूँकि मदनी कसौटी का तस्करा किया है तो अभी हुआ है मदनी कसौटी का वक्त, और वो कौन सी मदनी कसौटी है वो हमें कुछ सिलसिलों पहले फरमाइश आई थी कि नात ख़्वानों के साथ अमीर सुन्नत ने शहज़ादे हुज़ूर ने जो मदनी कसौटी की थी वो दिखाएं, जिसमें अशफाक भाई हैं, अदनान शेख हैं और वक़ार भाई हैं। तो आइए वो मदनी कसौटी देखते हैं। अमीर अहले सुन्नत, आपने जो शय सोची है क्या वो जानदार है? जी नहीं। चलो। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, आपने जो शे सोची है क्या वो कोई मज़ार है? जी नहीं। या सैयदी जो आपने सोचा है वो कोई मकाम है? जी नहीं। चलो, मकाम भी नहीं, मज़ार भी नहीं, करिश्मा पहुंचाएगा। या सैयदी आपने जो शे सोची है अपने दिल में क्या वो कोई जानवर है? जी नहीं। जानदार तो हो जानदार। तो ये भी एक सवाल है कि आपने सोची का है, दिल में कि दिमाग में, इसका भी एक कसौटी अपने को करनी चाहिए। ये एक सवाल है, आदमी सोचता क्या है बाबा, दिल में क्या दिमाग में? या सैयदी क्या वो शय किसी बुजुर्ग से निस्बत रखती है, उनकी कोई मंसूब शय है मशहूर? ऐसा कोई खास है नहीं, मतलब उस शय का वैसे निस्बत है कहे तब भी चल जाए। जैसे बुजुर्गों की ज़िरा होती हैं या उनके इमामे या तलवार या लिबास, इस तरह की? ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या सैयदी आपने जो शे सोची है क्या उसका ताल्लुक माह मुहर्रम से है, इन 10 अय्याम से है? जी नहीं। यूँ इसका ताल्लुक इससे है, ये कहना नहीं कहना वो समझ में आ नहीं रहा। यानी इन वाक़या करबला से है? वाक़या करबला से नहीं है उसका ताल्लुक। या सैयदी क्या उस शय को ज़ाहिरी आंखों से जी नहीं देखा जा सकता? जी नहीं। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक दर्शन, क्या उसकी निस्बत किसी नबी से है? शोहरत की वजह ये नहीं है। क्या उस शय का कुरान पाक में तस्करा है? तिबियान कुल्ले शै, मतलब ज़ाहिरी तौर पे उसको हम पढ़ सकते हैं सराहत के साथ? सराहतन तो नहीं है। 9 सवाल हो गए। सैयदी कोई मदद फरमा दें, इशारा अता फरमा दें, हमारी उंगली पकड़। ये तो आपने ज़ाहिरी नजरों से देखी नहीं जा सकती, मौजूद है मगर नजर नहीं आती। अब तो पहुंच जाए। या सैयदी क्या हम उसे
महसूस कर सकते हैं? जी नहीं, अलबत्ता 10 सवाल हो गए, ये देख सकते हैं, महसूस तो दूर की बात है। देख भी नहीं सकते। हुसैनी कसौटी में 10 सवाल पूरे हो गए। अब नाम ले ले। नाम ले लें। नाम मदनी फीस के साथ एक सवाल बाकी है। या सईदी इमदाद फरमा दें, कोई इशारा 10 आशूरे की निस्बत से 10 सवाल नहीं करते अपने। ये इसी तरह होता है, 10 हो जाते कसौटी में। हैं। जी चलो भैया, मतलब मदनी फीस के साथ होता है, वैसे नाम 3-3 इस्लाही भाई। अब तो मजीद और इशारा आता फरमा दें, कुन ज़हन पहुंच नहीं पा रहा। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ वो मौजूद है, मगर नजर नहीं आती। इस वक्त भी मौजूद है। आंखें खोलो तो भी मौजूद है, बंद करो तो भी मौजूद है। आप सो जाए तब भी मौजूद होती है वो, मगर वो एक फिक्स पीरियड के लिए मौजूद है। अनोखी हुसैनी कसौटी, करबला का वाकया भी तो अनोखा है। जिधर देखो उधर वो मौजूद है इस वक्त। आपकी मुरादी शय माह मुहर्रमुल हराम। जवाब दुरुस्त है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मुर्शिद होते हैं। आप भी माशाल्लाह मदनी कसौटियाँ करते हैं, हम भी मदनी कसौटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो है वो करते हैं, और हम जो मेहमान आते हैं उनसे करते हैं। और मैसेजेस का सिलसिला जारी है। आपका एक मैसेज में जो है वो पढ़ता हूँ। सिलसिले के प्रोमोज देखने को नहीं मिल रहे। पहले तो सिलसिलों का टाइम याद होता था, अब तो टीवी ऑन करते हैं तो पता चलता है कि ये सिलसिला आ रहा है। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि प्रोमोज वगैरह। वैसे बाज़ औक़ात पहले ये था कि कलाम सुनने को नहीं मिलते, अब अगरचे कलाम चल तो रहे हैं लेकिन अभी भी शायद उस तादाद में नहीं चल रहे। तो आपका ये मशवरा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपनी जो मजलिस है उसके सामने पेश करेंगे। एक मैसेज है, आप हर माह 11वीं शरीफ को शाम को हाजी मुश्ताक की पड़ी हुई मनक़बत चला दिया करें, इमदाद कुन। पहले तो कभी कभी चलती थी 11वीं को, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मैसेज आपका फॉरवर्ड करेंगे। एक हमारे काशिफ भाई हैं जो मदनी कोर्सेज़ के ज़िम्मेदार भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला देख रहे हैं। उन्होंने मैसेज किया है कि हाजी मुश्ताक अत्तारी की आवाज़ में दुरूद ताज चला दें। तो कुछ सिलसिलों पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चलाया था। तो काशिफ भाई, आप तो दूसरों से मदनी फ़ीसें लेते हैं, तो आप मदनी काफ़िले की पहले फ़ीस हमें दे दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा सिलसिलों में दोबारा। होता ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी फरमाइशें हमें मिलती हैं, मैसेजेस हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले हम अपने सिलसिलों में दिखा देते हैं। मुमकिन है कि वो सिलसिला आपने नहीं देखा हुआ होता, तो फिर अब एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो जो मुसलसल इस सिलसिले को देखते हैं तो सारी बात है कि वो रिपीटिशन वाला मामला होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि आपकी ख्वाहिश को अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद ज़रूर जो है वो पूरा करें। तो अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हम एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले तज़किरा हुआ था। वो नक़ाब वाला कि इस्लामी बहनें अगर किसी ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रही हैं तो ये हमें एक मैसेज आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सईद साहब ने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अंदर ये जवाब दिया था। आइए वो मदनी गुलदस्ता देखते हैं। क्या निकाब जो इस्लामी बहनें वगैरह इस्तेमाल करती हैं पर्दे के लिए, तो ये लगाकर इस तरह मतलब करके नमाज हो जाएगी निकाब वगैरह अगर? लेकिन बिला ज़रूरत इस तरह ना करें। हाँ, अगर ऐसा है कि वहाँ पर गैर महारिम है, किसी ऐसी जगह गई हुई है कि वहाँ पर्दे का निज़ाम नहीं है, तो इसलिए जो है वो अपने चेहरे पर निकाब रखती हैं ताकि गैर महारिम के सामने चेहरा ना खोलना पड़े। तो इसमें उलमा ने इजाज़त दी है कि इस सूरत में पढ़ सकती है। ठीक, लेकिन वो एहराम वाली सूरत में, जैसे एहराम वाली सूरत में तो बाहर सूरत चेहरा तो खोला ही जाएगा। ये आपने जवाब सुन लिया, मुख्तसर सा जो है वो जवाब था कि ऐसी जगह पर। अब मैं इसकी वजाहत जो है क्या करूँ, जिन्होंने गौर से सुना होगा इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। कुछ आपकी चीज़ें हैं कि एक मैसेज था कि निगरान शूरा जब मदीने शरीफ से वापस आए थे तो जब उनकी कैफियत थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये यूँ समझे आज से कुछ महीनों पहले हमने ये मदनी चैनल अपने सिलसिले में ये मदनी गुलदस्ता दिखाया भी था, तो इसकी फरमाइश जो है वो अपना आई थी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ की फरमाइश कर रहे होते हैं ना, वो मदनी चैनल पे बहुत दफ़ा चल रही होती है। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक अशफाक भाई का कलाम है जो कमली वाला,
وہ مدنی چینل پہ بہت جو ہے وہ اپنا چلا ہے. ہم نے بھی اپنے سلسلے میں ایک سے زیادہ دفعہ, اسی طرح محمود بھائی کا کلام ہے وہ کار میں انہوں نے جو بیٹھ کر پڑھا ہے, اس کی فرمائش بھی ہمارے سلسلے میں آئی ہے. تو اب ہم ایک سے زیادہ دفعہ دکھا چکے ہیں, تو اس لیے بعض آپ کی ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں, تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ یونیک قسم کی جو ہے وہ فرمائش کریں, کوئی اس طرح کے مدنی گلدستے چلوانے کی کہ جس سے ناظرین کو بھی جو ہے نا فائدہ ہو. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. نگران شورا جب مدینے سے گھر آئے تھے اور ابیل سنت کو یوں سمجھے کہ گھر چھوڑا, اس کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف اوپر گئے, تو اس وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ موبائل میں ریکارڈ ہو گئی تھی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سید یوسف چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. آپ کے بھی کچھ اگر میسیجز ہیں پڑھ لیں. میرے پاس ایک میسیج آیا فرمائشی. جی پہلے تب مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں پر جو مہمان وغیرہ آتے ہیں, جی کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی مہمان نے آپ سے مدنی کسوٹی کی ہو؟ مہمان نے؟ جی ہاں, ویسے آپ تو کرتے رہتے نا مہمانوں سے. مہمان کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے ہماری طرف سے. میرے پاس ویسے ایک میسیج آیا ہوا کہ اکبر بھائی سے آج مدنی کسوٹی کیجئے. اچھا, کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ عرض کروں گا کہ سید یوسف اس وقت مہمان نہیں ہے, یہ میرے ساتھ میزبان ہیں. مہمان جو ہے نا وہ بیچ میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. سید یوسف اس وقت میزبان کی ناظرین کی فرمائش ہے. جی یہ ذہنی آزمائش نہیں ہو رہا. اب فرمائش اگر پوری کر دیں جی انشاءاللہ عز و جل, اور جو اتنی ساری فرمائشیں ہیں وہ پوری کریں گے. پھر کبھی انشاءاللہ عز و جل یہ والی فرمائش بھی جو ہے وہ پوری کر دیں گے. ایک میسیج ہے, کافی اچھا میسیج ہے, کہ نگران شورا کا جو بھی سلسلہ ہو, فیملی کے بارے میں ہو, جیسے مثالی معاشرہ, اسی طرح گھریلو مسائل کا حل, اسلام اور شادی, مدنی مکالمے بھی, یہ سب سلسلے کیا ایک ایپ یا میموری کارڈ اس کا تیار ہو جس میں یہ سب سلسلے ہوں, اس سے جن اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی شادی نہ ہوئی ہو یا نئی شادی ہوئی ہو تو وہ اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. بہت اچھا مشورہ ہے الحمدللہ عز و جل. یہ شعبہ چونکہ میرے پاس ہے, میں نیت کرتا ہوں کہ ہم اس کا کچھ ایسا کلیکشن بنائیں اور اس کو کوئی ایپ میں یا اس کا میموری کارڈ جو ہے وہ جاری کریں. بہت اچھا مشورہ ہے الحمدللہ عز و جل. اور اب ہم آپ کو ایک کلام دکھا رہے ہیں آصف بھائی کا. یہ ہمیں فرمائشیں آئی تھی اور جنہوں نے فرمائشیں کی ہوئی ہیں ان کی فرمائشیں پوری ہونے کے بعد اپنی نیتوں کا اظہار بھی فرمائیں. یہ قسمت میری چمکائی ہے آقا, تو یہ ایک ان کا کلام ہے آصف بھائی کا, تو آئیے وہ سنتے ہیں. قسمت میری
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کے میسیجز کا سلسلہ بھی ہے الحمدللہ، آپ کی فرمائشیں بھی مزید باقی ہیں. سید یوسف صاحب، جس طرح آپ کو میسیج آ رہا ہے کہ مجھ سے مدنی کسوٹی کی جائے، تو مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ سے کی جائے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ یہاں میزبان ہیں، تاکہ پھر ہمیں میزبان کو لانا ہوتا ہے. جیسے کبھی ہم سید عابد باپو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور رضا بھائی نہیں ہوتے، تو یوں سمجھے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں اور میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں. ابھی ہم چلتے ہیں، چونکہ یہ الحمدللہ عز و جل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سمجھے کہ یہ ایام چل رہے ہیں. 22 جمادی الاخری کو غالباً ان کا عرس مبارک کا دن ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل پر آپ منیم بھائی کے سلسلے بھی دیکھ رہے ہیں. ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں ایک فرمائش آئی تھی کہ عدنان بھائی نے یہ منقبت پڑھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے پچھلے سال کی، تو یہ آپ دکھا دیں. تو وہ الحمدللہ اس کا کچھ حصہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. کیا شان پائے اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، تم ہی تو ٹگرے خلیفہ ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو ٹگرے خلیفہ ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں بازار و گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں بازار و گھر میں، اب بھی لا حد میں ان کے برابر، اب بھی لا حد میں ان کے برابر، صدیق اکبر صدیق اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، میں ہمارے جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے پیچھے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب، ان کو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار یاد دلائیں کہ کالز کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے ناظرین ہیں مسلسل یوں سمجھیں کہ اگنور ہو جاتے ہیں. ہم ناظرین کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، SMS پورے کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو ممکن ہے کہ بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہوں، ان کی کالز شامل نہیں کرتے. ہمیں حالانکہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارے بڑی مشکلوں سے کال کرتے ہوں گے، تو میں نیت کی ہے کہ ابھی کچھ مزید کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ نے یہ چیٹا گاؤں کا چلایا ہے تصور مدینہ، کاش کے ملتان والا بھی چل جائے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ. بھائی ناز راد آنکھوں کا تارا نام محمد انشاءاللہ عز و جل. جی میرا اکبر وہی سوال ہے کہ یہ حاجی عماد رضا کے سلسلہ، حاجی عماد رضا کا سلسلہ قضا نماز و طریقہ، اس کی دوسری ایپیسوڈ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اس کی دوسری ایپیسوڈ نہیں ہے غالباً، یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کچھ یا تو ایک سلسلہ ہوا ہوگا اس کے بعد اس طرز کا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے بعد یا کچھ دن میں اگلے سلسلے تک اس کی جو بھی ہے وہ رپورٹ معلوم کر لیں گے، اور انشاءاللہ اماد بھائی کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے. میرا نام محمد معاذ اتاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی والی نعت سنا دیں، زینیس بھائی سیزن 10 میں پڑھی گئی تھی. ٹھیک ہے. میں اپنی چونکہ یہ کالز کی ذمہ داری ہمارے جو پیچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ڈائریکٹر اور ایڈیٹر، تو یہ ان کی ذمہ داری الحمدللہ یہ نوٹ کریں، اور آئندہ سلسلے میں SMS میں الحمدللہ عز و جل پڑھتا ہوں، اور جو اس سیٹ پر ہوتے ہیں چاہے رضا بھائی ہوں یا سید یوسف، تو جو فیس بک پر اور یوٹیوب پر لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ. پھر سلسلے کے اختتام پر ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں. میسیج کچھ مزید اگر کالز ہیں تو بتا دیں.
ایک عرض یہ بھی تھی کہ مشتاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت شریف کا کچھ ایسا سلسلہ تیار کیا جائے جو دن میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو روزانہ ہو، ان کی نعت شریف اس میں چلائی جائے. کیا بات ہے. ویسے ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں اور حاجی مشتاق کی کلام کی سوئے طیبہ جانے والوں، یہ الحمدللہ ہم نے کلام تیار کیا ہوا تھا حاجی مشتاق کا. اب آدھے گھنٹے کی فرمائش آئی ہے، دیکھیں کہ کب یہ پوری ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ کی اس کال پر جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی نے میسیج کیا تھا، تو آپ آئیے وہ کلام سنتے ہیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ ڈالیاں میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دے جو ہے آمینہ کے دل پر، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ماشاءاللہ حاجی مشتاق کے کا بھی کلام آپ نے سن لیا. یہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا، اب جنہوں نے بھی میسیج کیا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ ہمیں مدنی فیس بھی جو ہے وہ عطا کر دیا کریں. الحمدللہ میسیجز آتے ہیں جن کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. کوئی گردرس کی نیت کرتا ہے، کوئی مدنی قافلے کی نیت کرتا ہے. الحمدللہ ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے. اور آپ کو آپ کے علم میں ہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ امیل سنت کا جو واٹس اپ تشریف لایا تھا، اس میں اس چیز کا تذکرہ بھی تھا کہ جن کی فرمائشیں پوری ہوں ان سے جو ہے وہ مدنی فیس لینی چاہیے. اس میں یوں سمجھے آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے الحمدللہ عز و جل. ایک سندھی کلام جو ذہنی آزمائش میں وقار بھائی نے پڑھا تھا، اس کی فرمائش بھی آئی ہوئی تھی، کافی دنوں سے وہ تیار ہے الحمدللہ عز و جل. آئیے وہ سنتے ہیں. بلی کرے آیا، بلی کرے آیا، او بلی کرے آیا، بلی کرے آیا، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب گایو، 12 ربیع الاول انہیں ملارو پیدا کیو اللہ پہنچو محبوبہ پیارو، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب گایو، سب ہی مناؤ جشن ولادت، جشن ولادت، سب ہی مناؤ جشن ولادت، جشن ولادت، مولا اساتے کئی عنایت، کئی عنایت، مولا اساتے کئی عنایت، کئی عنایت، او امت لئی او انعام، سب نبیان جو امام، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب گایو، بٹھڑو محمد آیو، صلی علی سب.
جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کوشش کی ہے ہم نے کہ آپ کی فرمائشیں اگرچہ ابھی بھی جو ہم تیار کر کے لے کر آئے تھے اس میں چیزیں باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں کہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس کو فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ دیں گے. ایک یوں سمجھے کہ میسیج ہے وہ سلام میلاد بھائی نے پڑھا تھا امیر سنت کی موجودگی میں اور نگران شورا کی موجودگی میں. کافی رکت انگیز اس میں مناظر تھے، تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کیا ہوا تھا، اور یہ یوں سمجھے کہ کافی سلسلوں سے تیار کیا ہوا ہے لیکن اس کا موقع نہیں مل رہا، تو اتنا زیادہ لمبا ہے نہیں، تقریباً 2 منٹ کے اندر اندر ہے، تو نیت کرتے ہیں کہ اس کو بھی دکھا دیں. آئیے دیکھتے ہیں. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو غزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے تر کیجئے خبر خدا را، اپنے گدائے تر کیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر، کیجئے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی قرآن اندازی کا. سید یوسف ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ ان سے قرآن اندازی بھی کروائیں گے. اور سید یوسف سے یہ عرض ہے کہ ذہنی آزمائش میں اب تک بعض لوگوں کے میسیجز ہمیں سلسلے میں آتے ہیں کہ ان تک تحفے نہیں پہنچے، تو کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اب تک ذہنی آزمائش کے جن کے بھی تحائف نکلے ہیں، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے سے، وہ جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے سے، یا ویسے قرآن اندازی کے ذریعے سے، تو کیا اب تک کسی کو مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان تک ابھی تک روانہ ہی نہیں کیے گئے؟ یہ اچھا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. آپ کے سلسلے کے توسل سے میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہند کے تحفے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہند کے ناظرین کو بھی بہت جلد ان کے تحائف مل جائیں گے. اور باب المدینہ کراچی کے اندر جن کے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے تحفے نکلے ہیں، ہم نے انہیں منچ پہ بلا کر بھی دیے ہیں. اب یہ ہے کہ فیصل آباد کے اطراف کے جو ہیں ان کے تحفے رہتے ہیں، تو ہمارا ذہن یہی ہے کہ انشاءاللہ فیصل آباد میں ہم سیمی فائنل دوسرا سیمی فائنل جو ہے اس میں انشاءاللہ، تو وہاں پر انہیں منچ پہ بلا کے دیں گے، اچھی چیزیں تو ان سے لے لیں گے. اسی طرح مرکز لاہور اور اس کے اطراف کے اندر جو اسلامی بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی قریب جو ہیں ان کو وہیں پہ بلا کر انشاءاللہ تحفے پیش کر دیں گے. یعنی جن کے نکلے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ عز و جل. یہ تو سیزن 11 اب آیا ہے، اس سے پہلے سیزن 10 سیزن 9، بلکہ تو آپ کو یاد ہوگا اکبر بھائی کہ سیزن 6 کا ہم نے سیزن 8 میں پہنچا ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی میرا ایک تحفہ رہتا ہے. ہماری بساط میں ہم ان کو تحفہ دے چکے تھے، مگر انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ نہیں مجھے نہیں ملا، تو ہم نے سیزن 8 میں ان کو دوبارہ الحمدللہ عز و جل. یوں سمجھیں کہ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ صحیح بتا دیں، اور کہ آپ کا نکلا تھا تو الحمدللہ عز و جل ان کے بعد پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ عز و جل یہ ان تک جو ہے وہ چیزیں پہنچاتے ہیں. اب قرآن اندازی کا وقت ہے. آئیے منچ پر سید یوسف سے قرآن اندازی کروائیں. سید یوسف نے پورا باؤل کو ہلا لیا ہے اور نام نکال لیا ہے. نام نکلا ہے محمد عمران اتاری پیر محل سے محمد عمران اتاری. الحمدللہ ان کا یہ
قرآن اندازی میں نام نکلا ہے تبرکات ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل روانہ کیے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو آئندہ ہفتے دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.